خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اے میرے عزیزو، کیا آپ نے کبھی روحانی قوانین کے متعلق سنا ہے یا ان کے متعلق جانا ہے؟ چلیں آج ہم ان قوانین پر بات کرتے ہیں۔ ورثہ نکالیں 2 کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 18ویں آیت۔ لکھا ہے خداوند کے کلام میں، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ آمین۔ اے میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ عارضی ہیں، اور جو چیزیں نظر نہیں آتی یعنی اندیکھی ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ روحانی عالم کی چیزیں ابدی ہیں، اور جس طرح دنیا کے قوانین ہیں ویسے ہی روحانی عالم کے قانون ہیں۔ جیسے دنیا کے قوانین کی پاسداری نہ کرنے پر سزا ملتی ہے، ویسے ہی روحانی عالم کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر سزا ملتی ہے۔ اے میرے عزیزو، قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، دنیا کے قانون، ملکوں کے قانون اور نیچر کے قانون ہیں، یعنی قدرت کے قانون، اور روحانی عالم کے قانون ہوتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ قانون کیوں بنائے جاتے ہیں۔ ایک ملک سے جب آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو قانون بدل جاتے ہیں۔ پاکستان سے آپ امریکہ میں جائیں، امریکہ سے یو کے میں جائیں، یو کے سے آپ نیوزی لینڈ جائیں، بیلجیم جائیں، آپ کسی بھی ملک جائیں، ملک سے ملک میں جب جاتے ہیں دوسرے ملک میں تو قوانین بدل جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خدا قانون اس لیے بناتا ہے تاکہ چیزوں کو ایک ترتیب میں لایا جا سکے۔ یاد رکھیں، قانون سختی نہیں ہوتے۔ لوگ قانون کو خود پر سختی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قانون سختی کا نام نہیں بلکہ ترتیب میں لانے کا نام ہے، آپ کو آرگنائز کرنے کا نام ہے۔ قانون سزا دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کو بچانے کے لیے ہیں، آپ کو آرگنائز کرنے کے لیے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہم آدم کی بات کرتے ہیں۔ آدم کو قانون دیا گیا، یہ سختی نہیں تھی بلکہ ترتیب تھی تاکہ وہ آرگنائز ہو سکے۔ اور وہ ترتیب، وہ آرگنائزیشن کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آدم پہلے حیات کے درخت کا پھل کھاتا تھا، پھر اس نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا خدا نے، لیکن شیطان نے ترتیب خراب کی اور آدم اور حوا نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل پہلے کھا لیا اور حیات کے درخت پر پہرہ لگا دیا۔ ترتیب کو شیطان نے الٹ کر دیا۔ دوسری بات، پہلی بات کیا تھی؟ آپ ترتیب اور آرگنائز ہو۔ ترتیب کے لیے خدا نے قانون بنائے۔ دوسرا اہم پوائنٹ، آپ قانون کو پڑھ کر مکمل طور پر فنکشنل ہو سکیں۔ کسی بھی موبائل یا الیکٹرانک چیز کو جب آپ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے، مینول بک آتی ہے۔ آپ کی مینول بک جو ہے وہ کتاب مقدس ہے، تاکہ آپ اس چیز کو مکمل طور پر استعمال کر سکیں اور درست طریقے سے استعمال کر سکیں اور اس کے استعمال سے لطف اندوز ہو سکیں۔
اسی طرح سے انسان کی جو مینول بک ہے وہ کتاب مقدس ہے، بائبل ہے، لیکن آپ اس کتاب مقدس کو نہیں جانتے، اسے سمجھ نہیں پاتے، اس لیے آپ خود کو بھی سمجھ نہیں پاتے، اور سمجھ نہ پانے کی وجہ سے آپ خود کا استعمال کرنا نہیں جانتے۔ اے میرے عزیزو، اگر اس دنیا میں غریب سے غریب ملک کا بھی قانون ہو سکتا ہے تو کیا روحانی عالم کا قانون نہیں ہوگا یا نہیں ہونا چاہیے؟ یاد رکھیں، اس دنیا میں انسان فزکس، کیمسٹری، بائیو اور میتھمیٹیشین اور اس کے علاوہ ٹریفک کے بے حد قانون ہمیں نظر آتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں۔ اگر آج آپ کسی بچے سے یہ پوچھ لیں 10 + 10 کتنے ہوتے ہیں، اگر تو وہ بچہ اسکول گیا ہے تو بتا دے گا، اگر نہیں گیا تو اسے معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ اسے پلس کے قانون کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ آج اس دنیا میں ہم بائیو، میتھ، میڈیکل، اکنامک، ایسٹرالوجی کے علم کو دیکھتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا قانون ہے۔ میڈیکل، میتھ، اکنامک اور بہت سی فیلڈز ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا قانون ہے اور اس قانون کا علم ہے، لیکن خدا سب کے قانون کو بریک کر دیتا ہے، اور اس نے کیا۔ مثال کے طور پر کنواری سے حاملہ، کنواری کا حاملہ ہونا اور اس سے یسوع مسیح کا پیدا ہونا، پانی کو مہ بنا دینا، بغیر کیمیکل ریئیکشن کے، اس کے آپسی ملاپ سے، فرمنٹیشن کے بغیر مہ بن ہی نہیں سکتی، لیکن یسوع نے پانی کو مہ بنا دیا، کنواری کو حاملہ کر دیا، اور بغیر پروں کے ہوا میں اڑ کر دکھا دیا، اور گریوٹی کے قانون کو بریک کر دیا۔ روحانی عالم کے قانون کیا ہیں؟ پہلا قانون، پیدائش پہلا باب اور اس کی پہلی 4 آیات اور 26ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ آمین۔ 26ویں آیت، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت و شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ آمین۔ خدا روح ہے، آپ بھی روح ہیں۔ پہلے آپ روح ہیں، پھر جسم ہیں۔ اگر آپ روحانی ہیں تو آپ سب پر حکومت کریں گے۔ شیطان کے فرزند بھی روحانی ہیں، وہ دنیا پر حکومت کرتے ہیں، لیکن خدا کے لوگ بھی دنیا پر حکومت کرتے ہیں، مگر انجام دونوں کا الگ الگ ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے محنت ضروری ہے، لیکن پہلے روحانی ہونا ضروری ہے۔ جو محنت سے کامیابی حاصل کرتے ہیں، ان کا خدا وہ خود ہوتے ہیں، اور روحانی جو محنت کرتا ہے تو اس کا خدا اس کی کامیابی ہوتا ہے۔ آدم کو پہلے روحانی روح بنایا، پھر جسم دیا گیا۔ برکت آپ کی روح پر ہے، یاد رکھیں۔ کامیابی روحانی ہونے میں ہے، کیونکہ آپ کی برکت آسمانی مقاموں میں ہے۔ آج
بہت سے کامیاب لوگ ہیں، دنیا انہیں جانتی ہے، انہیں مانتی ہے، وہ دنیا پر حکومت کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی روح شیطان کو دے چکے ہیں۔ وہ انہیں کامیاب کرتا ہے کیونکہ یہ اختیار آدم اور حوا نے انسانوں کو دیا تھا، کیونکہ یہ اختیار جو ہے آدم اور حوا انسانوں کو دیا تھا، جو اس نے ان سے لے لیا، یعنی خدا کا جو اختیار انسانوں کو دیا گیا تھا وہ انسان نے شیطان کے سپرد کر دیا، اور وہ یسوع کو بھی یہی آفر کر رہا تھا کہ مجھے جھک کر سجدہ کر تو دنیا کی شان و شوکت تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے باپ کو سجدہ کیا اور کامیاب ہوا۔ دوسرا روحانی قانون، سیکنڈ اسپرچول لا، آپ کے پاس علم ہو، آپ میں روشنی ہو۔ اے میرے عزیزو، خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، جبکہ سورج چاند ستارے بعد میں بنائے گئے۔ تو پھر یہ روشنی کیا جو پہلے دن بنائی؟ یہ روشنی علم ہے، مکاشفہ ہے، یسوع مسیح ہے۔ دنیا کا نور میں ہوں۔ یسوع باپ کے اندر تھا جب باپ نے پہلا کلمہ بولا کہ روشنی ہو جا، اور بیٹا باپ سے جدا ہو گیا۔ اسی یسوع نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، تم دنیا کے نور ہو۔ پہلی آیات میں ہی یسوع باپ سے نکل کر الگ ہوا۔ باپ کی پہلی تخلیق، کریشن یسوع ہے۔ وہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہوا۔ یاد رکھیں کہ مسئلے رونے سے حل نہیں ہوتے، اور دوسروں کو بتانے سے بھی حل نہیں ہوتے، بلکہ اپنے مسئلوں کو اسٹڈی کر کے علم حاصل کریں اور وہ حل ہو سکتے ہیں۔ یعنی اپنے مسائل پر غور و فکر کریں، ان کے متعلق علم حاصل کریں، اور آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ روحانی عالم ایک ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کئی روحانی عالم ہیں، فرسٹ ہیون، سیکنڈ ہیون، تھرڈ ہیون، فور ہیون، سکس ہیون، سیون ہیون، جتنے بھی ہیں بہت سی باتیں ہیں، لیکن یاد رکھیں روحانی عالم ایک ہی ہے۔ نہ دو، نہ تین، نہ چار، نہ پانچ، نہ چھ، نہ سات، بلکہ روحانی عالم میں کئی ڈیمینشنز موجود ہیں، اور ان ڈیمینشنز میں اور ڈیمینشنز موجود ہیں، یعنی انٹر منگل۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 3 سال پیچھے جائیں اور 50 سال آگے چلے جائیں، اور 100 قدم آگے چلیں اور 200 سال آپ پیچھے چلے جائیں۔ موسیٰ کو چٹان نظر آئی۔ خدا نے کہا اس چٹان سے کہہ تو پانی جاری ہو جائے گا۔ موسیٰ نے ان آنکھوں سے چٹان کو دیکھا، مگر روحانی عالم میں وہ یسوع مسیح تھے۔ یرمیہ نے بادام دیکھے، روحانی عالم میں وہ کلام تھا۔ جتنا بڑا علم، اتنی بڑی ترقی، اتنی زیادہ ترقی، اور اتنا ہی بڑا رینک ہے آپ کا درجہ اتنا ہی بڑا ہے۔ دوسرا سلاطین 6 باب 14 سے 17ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، الیشا نے اپنے نوکر کے لیے دعا کی کہ اس کی آنکھیں کھل جائیں، اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے دعا کی کہ اسے روشنی دے، اسے وہ علم دے جو میں جانتا ہوں، جس سے یہ انجان ہے کہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔
زبور 119 اس کی 130ویں آیت میں لکھا ہے، تیری باتوں کی تشریح مجھے نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ علیشا کا نوکر روشنی میں نہیں تھا، وہ روشنی سے نہیں بھرا تھا، بلکہ اس کے مالک کی روشنی سے وہ روشن ہو گیا۔ ہو سکتا ہے آج کسی کے دعا کرنے کے بعد، آپ کے رہنما، آپ کے خادم کے دعا کرنے کے بعد، کسی میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے بعد آپ روحانی طور پر بیدار ہو جائیں، لیکن یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ طویل ہو، مختصر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے علیشا کے نوکر کے ساتھ ہوا، اس کے اندر اپنی کوئی روشنی نہیں تھی، لیکن اس کے مالک نے کی روشنی اس میں گئی اور خدا نے یعنی اس کی آنکھیں کھولی اور اسے علم ہوا جو علیشا جانتا تھا، اور اس نے دیکھا جیسے یسوع کے شاگردوں نے بدروحوں کو بھگا دیا مگر جدا ہوتے ہی بزدل ہو گئے، پھر روح سے معمور ہوتے ہی بہادر بنے، زمین کی انتہا تک گواہ ٹھہرے۔ روشنی کے لیے چراغ کی یاد رکھیں ضرورت ہوتی ہے، جس میں تیل، روح القدس اور آگ دعا کا کام کرتی ہے، پھر علم کا نور روشن کرتا ہے اور وہ روشنی مکاشفہ ہے۔ تیسرا قانون، تھرڈ اسپریچول لا، فضا بنائیں اپنے اندر اور دوسروں کے لیے۔ خدا نے جو بھی بنایا پہلے اس چیز کے لیے ماحول کو تیار کیا، ایٹماسفیئر کریٹ کیا۔ مچھلیوں کو بنانے سے پہلے، پانی اور درخت بنانے سے پہلے زمین، اور خلائی اجسام بنانے سے پہلے پوری ترتیب کو بنایا، تیار کیا۔ بارش سے پہلے بادل بنائے، گھر بنانے سے پہلے کوئی نہیں آتا، گھر بنائے لوگ خود آ جائیں گے، حوض بنائے مچھلیاں بھی آ جائیں گی۔ اپنے اندر کی فضا کو قائم کریں، برکت خود آپ میں آئے گی۔ فضا سے باہر موت ہے، خدا کی حضوری سے باہر موت ہے۔ انسان کے لیے فضا زمین پر بنائی، اس سے باہر موت ہے۔ چوتھا قانون، فورتھ اسپریچول لا، روح سے بولیں۔ خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی، پھر کلام صادر ہوا اور روشنی ہو گئی۔ خدا اپنی روح سے بولا۔ یسوع تب تک نہیں بولا جب تک روح نازل نہیں ہوا، شاگرد تب تک نہیں نکلے جب تک روح ساتھ نہیں تھا۔ یاد رکھیے گا، روح سے بولنا کیا ہے؟ انکانشیس مائنڈ، یہ وہ آپ کی روح کا حصہ ہے جہاں پر کنگڈمز کے درمیان جنگ ہوتی ہے، جہاں کنگڈم آف گاڈ اینڈ سیٹن کنگڈم جو ہے وہ اپنا بسیرا کرتی ہے، اپنی امپائر کھڑی کرتی ہے، اور اس حصے میں جو اس طرح سے الفاظ رونما ہوتے ہیں وہی آپ کے کانشیس مائنڈ سے ظاہر ہوتے ہیں، وہی کلام جو آپ کے باطن میں وقوع پذیر ہوتا ہے، الہام اور کلام۔ یہی آپ کی روح کا وہ پورشن ہے، وہ پارٹ ہے جس میں الفاظ رونما ہوتے ہیں، الفاظ وقوع پذیر ہوتے ہیں، اور وہ جو اپنے کانشیس مائنڈ میں اس ریم میں موو کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی ان الفاظوں کی ترتیب کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ
الہامی الفاظ اور ہیں، اور کانشس مائنڈ میں رہتے ہوئے انکانشس مائنڈ کی چیزوں کو سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ گہرائی کے الفاظ جو ہیں وہ اور ہیں۔ سطح پر کھڑے ہو کر گہرائی کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ جو سطح کو چھو کر واپس آتے ہیں وہی اس حقیقت کو جانتے ہیں